محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی طرح طرح کی بدعات و خرافات رائج ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جیسے کہ 10 محرم کو ڈھول بجانا، سبول، میوزک اور تاشے اور ڈی جے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت سالوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، جبکہ اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ ڈھول اور تاشا اور میوزک، آلات معازف کے بارے میں، ڈی جے اسی کے اندر شامل ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا تھا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے ڈی جے، ڈھول، تاشا اور نگاڑا اور اسی طرح سے بے شمار خرافات کے اندر پڑی ہوئی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ائمہ حضرات بھی، امام حضرات بھی اپنے اسٹیجوں سے، اپنے ممبر رسول سے اور اپنے درس و دروس میں، اپنے خطبہ خطابات میں کہیں بھی اس کا پرزور احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مولانا احمد رضا خاں بریلوی صاحب کا بھی فتویٰ، جس کو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھنے والا ہوں، فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 490 کے اندر تعزیہ اور اس سے متعلقہ بدعات کے تحت فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ تعزیہ کا بنانا اور دیکھنا ان پر دل سے معتقد ہونا اہل سنت والجماعت کو چاہیے یا نہیں؟ جو ایسا کرے اس پر بموجب شریعت کیا حکم صادر ہوگا؟ یہ سوال کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا تعزیہ رائجہ، یعنی جو تعزیہ ہمارے زمانے کے اندر رائج ہے، فرماتے ہیں کہ بدعات شنیعہ سیئہ ہے، یعنی بہت بری بدعت ہے، یہ بہت بری بدعت ہے تعزیہ داری کرنا، اس کا بنانا دیکھنا جائز نہیں، یعنی بنانا تو دور کے بعد دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور تعظیم اور عقیدت سخت حرام ہے۔ تعظیم کرنا، جیسے تعزیے کے نیچے سے نکلنا اور اس کو سلامی پیش کرنا، اس پر بتاشے ڈالنا اور بہت ساری چیزیں کرنا، فرماتے ہیں کہ تعظیم اور عقیدت سخت حرام ہے، وہ اشد بدعت ہے، بہت سخت بدعت یہ ہے۔ اور یہ انہوں نے بعد میں دعا بھی کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی مسلمان بھائیوں کو راہ راست کے یعنی راہ حق کی ہدایت فرمائے، یہ انہوں نے دعا بھی فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو عرفان شریعت مسئلہ نمبر 67 کے تحت انہوں نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ پہلے سوال آپ ملاحظہ فرمائیں، تعزیہ بنانا سنت ہے جس کا یہ عقیدہ ہو یا قرآن و حدیث کسی آیت یا حدیث سے سند پکڑے، ایسا شخص علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک خارج از اسلام تو نہیں سمجھا جائے گا؟ اس پر کفر کا اطلاق جائز ہے یا نہیں، اور یہ کیسے شروع ہوا ہے؟ اگر سامنے آ جاوے بنظر تحقیر یا تعظیم اسے دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یعنی احمد رضا خاں بریلوی صاحب جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جاہل، خطاوار اور مجرم ہے، یعنی جو شخص تعزیہ بناتا ہے اور مناتا ہے وہ شخص جاہل، خطاوار اور مجرم ہے، مگر کافر نہیں ہے، یعنی کافر نہیں کہیں گے۔ تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض و گردانی کرنا چاہیے، روگردانی کرنا، جو اعراض کرنا، منہ پھیر لینا چاہیے ادھر، اس کی جانب دیکھنا ہی نہیں چاہیے، اس کی جانب دیکھنا۔ اس کی ابتدا سنا جاتا ہے کہ امیر تیمور لنگ جو بادشاہ تھا کے وقت یہ ایجاد ہوئی ہے، وہاں سے شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے بہت سخت بات کہی ہے، کیا فرمایا؟ جاہل، مجرم اور خطاوار وہ شخص ہے جو تعزیہ بناتا ہے اور مناتا ہے۔ لہذا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے معاشرے کے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ تعزیہ بنانا، ڈھول تاشے، نگاڑا، ڈی جے اور اسی طرح سے اور دیگر خرافات کرنا بالکل بند کرنے۔ یہ اس محرم الحرام کے مہینے میں خصوصی طور سے اگر کچھ جائز ہے اور سنت ہے تو وہ ہے 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا جائز ہے اور سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی خصوصی عبادت ثابت نہیں ہے۔ یہ سارے خرافات جو ہوتے ہیں بدعات شنیعہ ہے جیسے کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔